السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں سے میرے دوست مجھ سے کافی دفعہ انہوں نے سوال پوچھے، آن لائن بھی، سوشل میڈیا پر بھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ پاکستان میں ایک جوان ہے لاہور کا، محمد قاسم، جس کو مہدی بھی کہتے ہیں، کہ وہ خواب بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہے، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے کلام کیا ہے، گو کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، اور وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر عرش تک گیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہاں پر اس نے کلام کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا اور ان کو کہا کہ ہم تمہارے ذمہ قاسم کو تمہارے حوالے کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا، اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ قاسم کی حفاظت کریں اور اس کے جو خواب ہیں اس کو پھیلائیں، جیسے کہ وہ خواب نہ ہوں، دین کی کوئی تعلیمات ہیں جن کو وہ پھیلایا جائے۔ کیے نا 2014 میں، تو اس وقت میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ میں تو ڈریم چیک کر رہا ہوں، تو میری اس طرح سے مدد نہیں کر رہا جیسے تجھے کرنی چاہیے، جس طرح سے میں کہتا ہوں۔ تو اللہ جو ہوتا ہے نا، وہ پھر سارے فرشتوں کو نا آواز دیتا ہے، سارے فرشتے ایسے آتے ہیں، اور پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہے، وہ آتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، اللہ کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ قاسم کا یہ کام جو ہے نا ہم نے کرنا ہے، تو سب کو نا ٹاسک دیتا ہے کچھ بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں کہتا ہے کہ آپ تیار ہیں قاسم کے خوابوں کی وحی دینے کے لیے۔ تو یہ اس طرح سے وہ ڈریم۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو بالکل کامل کر دیا ہے۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے کہ وہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی یا ہمارے پاس ہوتی تو وہ ہم اس پر خوشیاں مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس آیت کو اچھی طرح جانتا ہوں اور خوب جانتا ہوں، اور وہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ بھی کہا کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ وہ عرفات کے دن نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف رکھتے تھے مجھے وہ جگہ پتہ ہے، اور اللہ کی قسم وہ اس وقت میدان عرفات میں تھے اور اس دن جمعے کا دن تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو قرآن پاک میں بالکل مکمل طور پہ بتا دیا گیا ہے، احادیث میں بھی آ گیا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ ہاں، یہ خواب جو ہیں یہ مبشرات کا حصہ ہے کہ کبھی کبھی بندے کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ بھی اس طریقے سے معاملہ ہو گیا کسی کے بارے میں، جیسے ابھی ریسنٹلی اب چلو خواب کی بات آ گئی تو ایک اور خواب کا بھی ذکر کر دیں کہ جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب داماد، تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے جو کہ حادثاتی موت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے اہل خانہ، ان کی فیملی اور عاصم کی والدہ صاحبہ خاص طور پر ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ایک بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب ایک بہت بڑے عالم تھے، عالم دین تھے۔ میرے بھائی کا جب وہ 22 سال کی عمر میں تھے تو انتقال ہو گیا، تو بھائی کے انتقال کے 30 سال بعد میں ایک دن ابا جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا گاؤں میں، تو میں نے کہا ابا جی آپ کو کبھی فاروق مرحوم کی یاد آئی ہے؟ ویسے آؤٹ آف بلو میں نے ان سے سوال کیا، تو کہنے لگے بیٹا مجھے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب میں فاروق کے لیے دعائے مغفرت نہ کرتا ہوں۔ تو یہ ایک مولانا کے لیے بھی بہت ہی دکھ والی بات ہے، پورے خاندان کے لیے، اور مجھے تو یہ یقین ہے کہ میرے بڑے بھائی، ہم دونوں بالکل دوست تھے، ایک سال کا فرق تھا، وہ میں ابھی تک ان کو مس کرتا ہوں، تو والدین تو الگ بات ہے۔ تو مولانا آپ کے لیے یہ صدمہ اور یہ غم تا زندگی آپ کے ساتھ رہے گا، اور ہر دن آپ کو عاصم کی یاد آتی رہے گی، لیکن آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اس کی دعا کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک گزارش ہے، کیونکہ ہم خوابوں کی بات ہو رہی ہے، تو جس طرح آپ نے کہا کہ پشاور کے ایک صاحب نے خواب میں ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکا ہے، تو برائے مہربانی خوابوں کی دنیا سے نکلیں۔ جیسے ان صاحب کا بتایا کہ 1,00,000 دفعہ درود پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے شاید دھیان نہ دیا اور دکھ کی کیفیت میں آپ مبتلا ہیں اس وقت، لیکن اگر میں صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہوں تو کیا میں 1,00,000 دفعہ دن میں پڑھ سکتا ہوں؟ دن میں سیکنڈ کتنے ہیں، ذرا ان کو اندازہ کر لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ 1,00,000 دفعہ کوئی بندہ درود شریف پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں 100 دفعہ یا 1000 دفعہ اگر کوئی کہے
تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور خوابوں کی بنیاد پر کسی کی نہ بخشش ہوتی ہے نہ مغفرت ہوتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے خواب میں آ کر آپ کو بشارت دیں گے کہ آپ کا بیٹا کہاں پر ہے، نہ کہ دوسرے آپ کو بتائیں کہ پتہ نہیں اب ان کے پاس حضور پاک، ان سے آپ پوچھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کیا حلیہ تھا، کیسا تھا۔ اسی طرح میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نیوی میں تھا تو مجھے ایک دفعہ خواب آیا، ہوا یہ کہ بے نظیر کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، تو آفیسرز بھی تھے، میں بھی تھا، تو مجھے میرے ایک سینئر آفیسر نے 1 اسٹار جنرل تھے، انہوں نے کہا کہ یار تھوڑا سا داڑھی کو آپ کچھ کروا کر آئیں، کیونکہ میری بھی داڑھی تھی اسی طرح۔ اور تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو میرے ساتھ ایک اور لیفٹیننٹ تھا، اس نے کہا خبردار داڑھی کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ اس کا کام ہے، ویسے بولتے رہنا، دوسرے دن بے نظیر آئے گی، شی ڈزنٹ کیئر اف یو ہیو بیئرڈ اور ناٹ۔ اچھا میں گھر پہ چلا گیا اور میرا پکا ارادہ تھا کہ داڑھی کو یا تو شیو کریں یا بالکل چھوٹا کر دوں۔ تو رات کو میں جب سویا تو مجھے ایک جگہ پر پیش کیا گیا، میں ایک جگہ پہ گیا ملاقات کے لیے، کسی صاحب سے ملنے کے لیے۔ ان صاحب کے پاس اندر رجسٹر رکھا ہوا تھا باہر لوگوں کے پاس، تو میں نے کہا میری ملاقات ہے، انہوں نے کہا نام دیکھا، کہنا بھی تمہارا تو نام نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی مجھے تو کہا گیا ملاقات ہے۔ تو جب میں اندر جانے لگا، اب میں واپس آنے لگا تو اندر سے ایک صاحب نکل کر آئے، کہنے کہ نہیں ان کا ملاقات طے ہے۔ جب میں اندر گیا تو میری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور جو حلیہ مبارک احادیث مبارک میں آتا ہے اس کے مطابق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری داڑھی کو پکڑا، چوما اور کہا داڑھی کو مت کٹوانا۔ تو یہ خواب جو تھا میری ذات کی حد تک تھا۔ اب میں یہ خواب پوری امت پہ ٹھوک دوں، کہوں کہ نہیں کسی کو بھی داڑھی کٹوانا سنت ہے، نہیں کٹوانی چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پہ اب اگر میں اپنی داڑھی کو کٹواتا ہوں، شیو کرتا ہوں، تو میں تو ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوں گا، کیونکہ مجھے تو باقاعدہ وارننگ بلا کر کے دی گئی ہے۔ تو یہ خواب ہوتے ہیں، مبشرات اسی طرح ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ کبھی کوئی وارننگ دی جائے، کبھی کوئی خوشخبری دے دی جائے، اس طرح۔ باقی خوابوں کی بنیاد کے اوپر کبھی کسی کی نہ آخرت کا فیصلہ ہوتا ہے، نہ کسی کی دنیا کا فیصلہ ہوتا ہے، نہ دنیا کے حال احوال چینج ہوتے ہیں۔ اب جو محمد قاسم صاحب ہیں، جن کو مہدی بھی کہا جا رہا ہے، اور ان کے جاننے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے ان کو مہدی کی خبر دی تھی، نعوذ باللہ، اور انہوں نے اس خبر کو جھٹلا دیا۔ ایسے لوگوں پر تو لعنت ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہیں اس دکھ بھرے موقع میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں، اور اس طرح کی باتیں۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی کہ بھی کسی کے اوپر یہ جو ہمارے دنیا میں کرما کا عمل ہو رہا ہے، بھئی اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، نہیں۔ تو باقی جو ہے خوابوں کے، محمد قاسم صاحب کے جو خواب ہیں اور جن کو یہ مہدی کا رتبہ دے رہے ہیں اور مہدی کا بتا رہے ہیں، ویسے ذکر بات آ رہا ہے تو میں بھی آپ کو بتا دوں کہ میری بھی اس زمانے کے ایک مہدی سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات بھی 93 کی بات ہے۔ تو ایک دفعہ اب جب میں نیوی میں ہی تھا، انہی دنوں کی بات، تو ایک 5 ستارہ ہوٹل میں ایک ایجوکیشن کا سیمینار تھا، وہاں سے جب میں فارغ ہوا تو موٹر سائیکل ہوتی تھی، تو مجھے بجائے اس کی کہ میں منوڑا میس کی طرف جاتا، میں واپس شہر کی طرف آ رہا تھا کیونکہ کام تھا کچھ، تو مجھے ایک بندے نے وہاں پر کہا مجھے آپ رائڈ دے دیں، تو میں نے اس کو رائڈ دی موٹر سائیکل پہ۔ رات کا 9-10 بجے کا ٹائم، کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے 7th ڈے چرچ میں رکیں گے، اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو چلا رہے ہیں، تو مجھے کہتا ہے دوسرے دن میں نے کورٹ میں جانا ہے اور اپنا نام چینج کروانا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا کیوں، کیا نام کہہ رہا ہے میں نے اپنا نام چینج کروانا ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا نام رکھنا ہے؟ کہتا ہے مہدی۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے کہا مہدی رکھ یا موسیٰ رکھ یا کچھ بھی رکھ؟ تو کہنا نہیں نہیں نہیں، میں نے کہا اس کا پروسیس ہے، آپ کورٹ میں جائیں، اخبار میں دیں، اور پھر آپ کا نام چینج ہو جائے گا۔ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں وہ مہدی نہیں، میں وہ مہدی۔ میں نے کہا کیا مہدی، کیا مطلب، کون سا مہدی؟ کہتا ہے مہدی علیہ السلام۔ اب میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، جیسے میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا، میں ہل گیا بالکل، جیسے موٹر سائیکل نکل گئی زمین نیچے سے۔ تو غصہ بھی آیا مجھے، تو بڑا ایلوکوینٹ تھا، بڑی باتیں، علم بھی تھا اس جوان کے پاس۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یار تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے ہاں، دبلے پتلے، داڑھی ہے اور بال تھوڑے رکھے ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا میں عیسیٰ ہوں، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ میں نے کہا تو موسیٰ، میں عیسیٰ، ہم آئے۔ اور اس کے بعد میں نے موٹر سائیکل کو زگ زگ چلانا شروع کیا۔ کہتا ہے ڈرائیو سلو ویل گیٹ کلڈ، ہم تو مر جائیں گے بھائی، آرام سے چلا۔ میں نے کہا نہ 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 نہ، نہ آج تو نے مرنا ہے، نہ آج میں نے مرنا ہے، تو مہدی ہے اور میں عیسیٰ ہوں، ہم ابھی رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر وہ بندہ غائب ہو گیا، میری ایک دفعہ اس سے ملاقات ہوئی، 1-2 دفعہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو محمد قاسم صاحب ہیں، جن کو مہدی کا کیا جا رہا ہے
بتایا جا رہا ہے، اور یہ اپنے خوابوں کے ذریعے تعبیر بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر سے سیڑھی لگتی ہے اور آسمان پہ چلے گئے، خوابوں میں اللہ سے بات کیا اور واپس آ گیا۔ اللہ نے کہا اب اپنے خوابوں کو پھیلاؤ جیسے کہ دین کو پھیلاؤ۔ تو میرے بھائی یہ قرآن ہے، ہم نے اس کو پھیلانا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، ان چیزوں کو ہم نے پھیلانا ہے، ان چیزوں کو پھیلانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ باقی خوابوں کو پھیلانے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا، ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم خوابوں پہ اور بابوں پہ بلیو کریں۔ ان خوابوں سے، بابوں سے، خوابوں شریفوں سے اور بابوں شریفوں سے نکلیں اور قرآن شریف اور حدیث شریف کو پکڑیں۔ یہ ہے، یہ سراسر ہدایت ہے، یہ قرآن حدیث۔ تو آپ جو ہے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، خدا را یہ جو محمد قاسم جیسے لوگ جو ہیں، جو خوابوں کے ذریعے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں، ان سے پناہ مانگیں، ان سے آپ بچیں اور ان سے دور رہیں۔ اگر پڑھنا ہے خوابوں کو اور خوابوں کے مبشرات کو سمجھنا ہے تو اس قرآن اور حدیث کو پڑھیں۔ احادیث مبارکہ میں جو احادیث ہیں خوابوں کے بارے میں، ان کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اگر کوئی آپ کی بات ایسی کو مولوی شریف کر رہا ہے جو کہ آپ کے دماغ میں فٹ بیٹھ نہیں رہی، تو آپ اس حدیث شریف کو کھول کے دیکھ لیں، اور پھر حدیث شریف میں سے مولوی شریف کو نکال دیں پہلے، اور پھر اس کو پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ جس طرح محمد قاسم مہدی صاحب ہیں یا محمد قاسم صاحب ہیں، جو بھی ان کا نام ہے، وہ جس طریقے سے خوابوں کو بتا رہے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت والے بھی، کیونکہ وہ ایک ایسے انداز سے واقعات کو ٹوسٹ کر رہا ہے کہ وہ ابھی دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں مہدی ہوں، اور ایسے باتیں کر رہا ہے کہ جس کے اوپر گرفت نہ ہو۔ کہتا ہے خواب کے ذریعے مجھے ملاقات ہو رہی ہے اللہ سے، چونکہ اس میں کوئی گرفت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہمارے علماء حضرات جو ہیں، ہمارے صاحب اقتدار ہیں، تو وہ اس پر توجہ دیں اور اس کا سدباب کریں، کیونکہ اس سے گمراہی کے اور دروازے اور فتنے کے اور دروازے کھل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ اور اس ولاگ میں اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، خاص طور پر مولانا طارق امین صاحب دامت برکاتہ کی، تو اس سلسلے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرا کسی کی دل آزاری کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور خاص طور پہ مولانا صاحب جن سے میرا کافی پیار محبت بھی ہے، ان کا بھی، لیکن چونکہ ایک ان کے بیٹے کی حیثیت سے، ان کے بیٹے کی جگہ پر چھوٹا ہونے کی حیثیت سے بس صرف ایک بات کہی، تاکہ کچھ بات جو ہے، مطلب ممکن ہے میں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح ہو جائے، اور اگر کہیں پر ان کو تھوڑی سی کہیں بھول لگی ہے تو وہ ان کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان سے غلطیاں کوتاہیاں تو ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور نیک بات پر عمل کرنے کی اور نیک بات دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔